بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ معزز سامعین، بریگیڈیئر صدیق سالک کی کتاب پیش خدمت ہے ہمہ یاراں دوزخ۔ اس کو آپ کے لیے پڑھا محمد وسیم نے، اور اس کتاب کو سپانسر کیا محمد بلال نے۔ اگر آپ بھی کوئی کتاب سپانسر کرنا چاہیں تو 0321434286 پر ہم سے رابطہ کریں۔ مزید آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اپنی قیمتی آراء کے لیے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ مصنف کا تعارف۔ صدیق سالک منگلیا ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ اسلامیہ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں ایم اے کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے بین الاقوامی تعلقات میں ڈپلومہ حاصل کیا۔ کچھ عرصہ لیکچرار رہے، پھر صحافت کی وادیوں سے ہوتے ہوئے افواج پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ سے منسلک ہو گئے اور اسی حیثیت سے مشرقی پاکستان گئے، جہاں 16 دسمبر 1971 کو ہزاروں ہم وطنوں سمیت اسیر ہوئے اور 2 سال تک بھارت کی مہمان نوازی کا ہدف بنے رہے۔ انتصاب۔ میں نے ہوش سنبھالا تو ایک ہی فرد کو گھر میں پایا، وہ میرے اور میں اس کے دل و نگاہ کا مرکز بن گیا۔ مجھ پر جوانی اور اس پر بڑھاپا آتا گیا، لیکن ہم گردش لیل و نہار سے بے نیاز، ایک دوسرے کے سہارے زندگی کی شاہراہ پر گامزن رہے۔ ہماری 30 سالہ رفاقت میں مفارقت کی دیوار پہلی بار اس وقت حائل ہوئی جب میں اپنے فرائض منصبی کے سلسلے میں مشرقی پاکستان روانہ ہوا۔ جدائی کے 4 برسوں میں خواہ وہ مشرقی پاکستان کے پرآشوب ماحول میں گزرے ہوں یا بھارت کے تنگ و تاریک بندی خانوں میں، اس پیکر شفقت کا سایہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ چنانچہ جب کبھی میں یاس و ہرما کی ویرانیوں میں بھٹکنے لگا تو ایک مانوس آواز نے مجھے راہ سجائی، اور جب میں قید و بند کی تاریکیوں کو ہمہ گیر سمجھنے لگا تو ایک ٹھنڈی کرن نے مجھے روشنی مہیا کی۔ قید و بند سے رہا ہو کر واگہ لاہور پہنچا تو استقبال کرنے والوں میں بہت لوگ تھے، لیکن وہاں وہ آواز تھی نہ وہ کرن جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں بھاگا بھاگا اس گاؤں پہنچا جہاں برسوں پہلے ہماری رفاقت کا آغاز ہوا تھا، لیکن وہاں بھی سنسان خاموشی اور مہیب اداسی کے سوا کچھ نہ تھا۔ البتہ قریبی قبرستان میں ایک تازہ قبر کی مٹی سے سوندھی سوندھی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ یہ مامتا تھی جو آج بھی میرا استقبال کرنے کو بے قرار تھی۔ میں اپنی یہ حقیر کوشش مامتا کی اسی خوشبو سے منسوب کرتا ہوں۔ ہر ایک بات زباں پر نہ آ سکی باقی، ہر ایک بات زباں پر نہ آ سکی باقی، کہیں کہیں سے سنائے ہیں ہم نے افسانے باقی صدیقی۔ ترتیب۔ حرف اول۔ باب نمبر 1، شمشیر سے زنجیر تک۔ باب نمبر 2، ہتھیار بر زمین شو۔ باب نمبر 3، وی آئی پی۔ باب نمبر 4، گوشے میں قفس کے۔ باب نمبر 5، قیدی نمبر 10۔ باب نمبر 6، منکر نکیر۔ باب نمبر 7، نظرل سے غالب تک۔ باب نمبر 8، کند مقرر۔ باب نمبر 9، کیمپ نمبر 44۔ باب نمبر 10، حدیث دیگراں۔ باب نمبر 11، سینٹرل جیل دارالامراء۔ باب نمبر 12، سینٹرل جیل دارالعوام۔ باب نمبر 13، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں۔ باب نمبر
14 اسیری کا دوسرا سال، باب نمبر 15 شمع ہر رنگ میں جلتی ہے، باب نمبر 16 نفسیاتی جنگ، باب نمبر 17 آئین جوان مرداں، باب نمبر 18 سحر قریب ہے یارو، باب نمبر 19 غالب سے اقبال تک، باب نمبر 20 دو مینار۔ حرف اول۔ سقوط مشرقی پاکستان کے وقت میں لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کے ہیڈ کوارٹر ڈھاکہ میں متعین تھا۔ جنگ بندی کے احکام جاری ہو چکے تھے، لیکن بھارتی فوج ابھی ڈھاکہ نہیں پہنچی تھی۔ در قفس بند ہونے سے پہلے پرواز کی صورت پیدا ہوئی، لیکن یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ ساتھیوں کو چھوڑ کر بچ نکلنا بہادری ہے یا بزدلی۔ کچھ خیال یہ بھی تھا کہ راہ فرار پرخار ہے، پتہ نہیں کس مقام پر پاؤں فگار ہو جائیں اور دل ہمت ہار دے۔ اس تذبذب میں اسے میری کم ہمتی کہیے یا فرض شناسی کہ میں نے دوسروں کے ساتھ زمانے کا سرد و گرم چکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ بعد میں جوں جوں مدت اسیری طول پکڑتی گئی، مجھے اپنے فیصلے پر رشک آنے لگا، کیونکہ اسیری کی صعوبتوں کے ساتھ ساتھ مجھ پر اس کے محاسن روشن ہونے لگے۔ جب بھی بھارت کی کوئی نئی ادا دیکھنے میں آتی، ایک نیا دریچہ دل واہ ہو جاتا۔ جب بھی ستمگر کوئی نئی بنائے ستم رکھتا، سوچ کا ایک نیا افق ابھر آتا۔ یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا سرمایہ حیات بڑھتا گیا، حتیٰ کہ 2 سال بعد جب واگا پہنچا تو میں 16 دسمبر 1971 کی طرح تہی دامن نہ تھا۔ اب میرے کیسہ دل میں قیمتی موتی اور میرے دامن خیال میں انمول گوہر تھے۔ میں نے انہی موتیوں اور گوہروں کو اس کتاب میں پرونے کی کوشش کی ہے۔ ایک نو آموز کے ہاتھوں ان کی آب و تاب کہاں تک متاثر ہوئی ہے، اس کا اندازہ آپ کو کتاب پڑھ کر ہی ہوگا۔ داستان اسیری کے کئی سیاسی اور فوجی پہلو بھی ہیں جن سے میں نے دانستہ طور پر دامن بچایا ہے، کیونکہ میرے خیال میں سقوط ڈھاکہ کا اس وقت سیاسی اور فوجی تجزیہ قبل از وقت ہوگا۔ چنانچہ میں نے اس کتاب کے نفس مضمون کی مناسبت سے اسے صرف اپنے تجربات، مشاہدات اور محسوسات تک محدود رکھا ہے۔ جس کتاب کا محور مصنف کی ذات ہو، اس میں یا مجھے کی ناگوار تکرار سے گریز مشکل ہے، لہذا قارئین کرام سے درخواست ہے کہ وہ کتاب کی دوسری خامیوں کے ساتھ صیغہ متکلم کے جا و بے جا استعمال کو بھی دامن عفو میں جگہ دیں۔ سفر اسیری اور دوسرے سفروں میں قدر مشترک یہ ہے کہ ہر مسافر ایک سے تجربے سے گزرنے کے باوجود اپنے اپنے دامن کی وسعت کے مطابق تجربات اور مشاہدات جمع کرتا ہے۔ ایک ہی خطہ ارضی سے لوٹنے والے سیاح اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے الگ الگ سفر نامے لکھتے ہیں۔ 90,000 اسیران جنگ کے سفر کا بھی نقطۂ آغاز اور انجام ایک تھا، لیکن دوران اسیری ان کے راستے جدا جدا اور ان کی منزلیں الگ الگ تھیں۔ میں اپنے راستے اور اپنی منزلوں کی بات کرتا ہوں، وہ اپنے نقش قدم روشن کریں، اور یوں سب کی صنائی سے شاید اس دردناک سفر کی مکمل تصویر مرتب ہو سکے۔ قاری کو میری ذات کے گرد کئی اور چہرے بھی نظر آئیں گے۔ یہ چہرے میرے ہم قفس ہی نہیں، میرے دست و بازو بھی تھے۔ انہوں نے حتی المقدور میرا بار سفر ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ ان کی اعانت کے بغیر شاید میں ان دشوار گزار گھاٹیوں سے نہ گزر سکتا۔ شاید کسی سنگ راہ سے ٹھوکر کھا کر وہیں چور ہو جاتا، یا لڑھک کر کسی تاریک وادی میں ایسا گرتا کہ پھر روشنی کی طرف پلٹ نہ سکتا۔ لہٰذا یہ چہرے مجھے بہت عزیز ہیں۔
اب بھی زندگی کے کسی موڑ پر ان چہروں کی چاندنی نظر آتی ہے تو میری زندگی کے شب تار جگمگا اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ تابناک رکھے۔ اس داستان میں جن احباب کا ذکر آیا ہے مجھے ان سے بہت عقیدت اور الفت ہے۔ اگر کسی کے بارے میں غیر ارادی طور پر گستاخی کا کوئی کلمہ زبان دراز قلم کے منہ سے نکل گیا ہو تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پیش نظر کسی کی دل آزاری ہرگز نہیں۔ میں نے تو اسیری کے خارزار میں بھی غنچے اور پھول تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی غنچے کی مہک یا پھول کی شگفتگی کو پامال کرنا میرا منشا نہیں۔ میں جناب شفیق الرحمان، کرنل محمد خان، سید ضمیر جعفری، منیر احمد شیخ اور دوسرے اہل قلم حضرات کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے پیارے پیارے خطوں سے جیل میں میرے ادبی ذوق کو تسکین بخشی۔ یہ خطوط اپنی جگہ ادب عالیہ کے عمدہ نمونے ہیں۔ میں ان پھولوں کو اپنی روداد میں لپیٹ کر گرد آلود کرنا نہیں چاہتا۔ دیباچہ نویسی کے روایتی آداب پورے ہو چکے، آئیے اب قاری محترم آخر میں آپ سے ایک راز کی بات کر لیں۔ وہ یہ کہ آپ نے ایک سانس میں دیباچہ ختم کر لیا ہے تو ذرا ہمت کیجئے، آپ ضرور کتاب پڑھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمت مرداں، مدد خدا، ISPR، ہلال روڈ، راولپنڈی، 31 مئی 1974۔ صدیق سالک۔